جو تھوڑا سا ٹائم ہے اس میں میں صرف آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کسی ایک شخص کی زندگی میں جو سب سے قیمتی ٹائم ہے وہ ٹائم ہے جب اس کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اور وہاں سے لے کر 5 سال کی عمر تک کا وقت ہر ایڈلٹ کی زندگی کا وائٹل ٹائم ہے، کیونکہ اس 5 سال کے اندر اس بچے کے لیے ہم جو کچھ اس کی گرومنگ کر دیتے ہیں، جو اس کا برین کا سٹرکچر بنا دیتے ہیں اور جو اس کا تھاٹ کا پیٹرن بنا دیتے ہیں، اس پیٹرن کے ساتھ وہ اپنی ساری زندگی اسی پیٹرن کے ساتھ گزرتا ہے۔ انفارچونیٹلی اور انسیڈنٹلی ہوتا یہ ہے کہ ہم نے ایک شخص کی 25 سال کی عمر میں شادی کی، اس کی بیگم کی عمر 24 سال تھی یا 25 سال ہی تھی، اور وہ سب اپنے کیریئر کے اندر اس وقت بہت بیزی ہوتے ہیں، اور 1 سال کے بعد اللہ ان کو اولاد دے دیتا ہے، اور وہ اس وقت ان کے ذہن کے اندر اپنے کیریئر کو پرسو کرنا ہوتا ہے، اور وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کا جو بچہ ہے جو ان کے گھر میں، اس کی زندگی کے جو فارمیٹیو ایئرز ہیں وہ وہی 5 سال کے ایئرز ہیں جس میں اس کا ہیبٹ برین بنے گا، اور یہ ہیبٹ برین پھر 95% چانس یہ ہے کہ پوری زندگی وہ اسی ہیبٹ برین کے ساتھ ہی زندگی گزارے گا۔ اس دوران میں گھر کے اندر ہونے والے تجربے، گھر کے اندر جس قسم کا انوائرمنٹ ہے، جس قسم کے لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا، اور جس قسم کی گفتگو گھر میں ہوتی ہے، جس قسم کے لوگوں کے ریلیشنز ہیں آپس کے ساتھ، اگر اس قسم کے وہ سب کچھ دیکھے گا وہی اس کی زندگی کا پیٹرن بنے گا۔ فرض کریں انہیں اگر یہ لگے گا، بچے کو یہ لگے گا کہ گھر کے اندر ہر وقت جھگڑا رہتا ہے، شور کی آواز آتی ہے، سب لوگ بہت زور سے ایک دوسرے کے ساتھ بولتے ہیں، تو اس طریقے سے فرسٹریٹڈ رہنا، زور سے رہنا، اگریسو رہنا، یہ وہ اس بچے کو صحیح یا غلط کے طور پر ریکارڈ نہیں کرے گا، بلکہ اس کو ایز اے نارمل پیٹرن ریکارڈ کر لے گا۔ تو اس لیے میری زندگی کا اس وقت جو ایک بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں کسی طریقے سے تمام لوگوں کو یہ بات بتا سکوں کہ اس وقت ہمارے ملک میں جو پرابلمز ہیں، فائنینشیل بحران ہے، ہمارے ملک کے اندر ہمارا جو ملٹری اور گورنمنٹ کی ریلیشن شپ کے سلسلے میں ہمیں پرابلم ہے، اس کے علاوہ ہمیں ایجوکیشنل ایمرجنسی ہے، ہیلتھ کے ایشوز ہیں، بے روزگاری ہے، ان سب سے بڑا جو بحران ہے ہمارے ملک میں وہ کردار کا بحران ہے، اور کردار کے بحران کی ریزن یہ ہے کہ ہم نے اس بحران کے لیے ہم نے اپنی آنے والی نسلوں پر محنت کرنی چھوڑ دی ہے۔ ایٹ دا موسٹ اگر ہم اپنے بچوں کو کچھ بہت ہی زبردست طریقے سے سکھاتے بھی ہیں تو ان کو روزگار کمانے کے کچھ طریقے سکھاتے ہیں جن کو ہم ڈگریز اور نمبرز کہتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک چانس ہوتا ہے کہ ان کو ایک اچھی روزگار مل جائے گی، لیکن جو بیسک چیز جس کے ذریعے سے کردار بنتا ہے، اور کردار کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایک انسان کے اندر اتنی ایبلٹی ڈیولپ ہو جائے کہ جب وہ ایک کراس روڈ پر ہو اور اس کے 2 راستے ہوں تو وہ صحیح راستے کا انتخاب کرے اور وہ غلط راستے پر نہ جائے۔ تو یہ جو ایک اختیار ہے، یہ کیسے اس کے اندر آئے، اس کو کردار کا ڈیولپ کرنا کہتے ہیں۔ میں آپ کو 5 سال کی زندگی میں جو کرنے کے، تاکہ اس وقت کو ہم مفید بنا سکیں، اگلے 10-15 منٹ میں یہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ 5 سال کی زندگی میں بچے کی تربیت کے سلسلے میں ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا بچہ 5 سال سے جو کم عمر کا بچہ ہے، اس کے نزدیک ایتھکس اینڈ موریلٹی، صحیح اور غلط، حق اور باطل، جنت اور جہنم، گناہ اور ثواب، قانون اور غیر قانونیت، اس کا کوئی یارڈ سٹک نہیں ہوتا۔ کسی بچے کو بھی ان بنیادوں پر آپ تربیت نہیں کر سکتے۔ کسی بچے کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بات کرو اس لیے کہ یہ اچھی بات ہے، اور یہ بات مت کرو یہ اس لیے کہ بری بات ہے۔ پھر کیا کریں؟ جو عقل مند والدین ہیں، جو پیرنٹنگ کو سمجھتے ہیں، وہ ان تمام چیزوں کو جو ان کے نزدیک ایتھیکل ہیں، مورل ہیں اور صحیح ہیں، ان کو وہ لویبل ایکسپیرینس کے طور پہ کریٹ کر دیتے ہیں۔ بچے کے پاس کسی بھی چیز کو کرنے کا جو جواز ہے 5 سال کی عمر میں، جیسے بڑوں کے اندر یہ جواز ہے کہ یہ بات صحیح ہے میں اس لیے کروں گا، یہ گناہ ہے اس لیے میں اس سے بچوں گا، یہ ثواب ہے میں اس کو کروں گا، یہ قانونی طور پر ہے تو اس لیے میں کروں گا۔ بچے کے اندر اس کے بجائے صرف ایک یارڈ سٹک ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے لویبل اینڈ نان لویبل۔ تو جو عقل مند پیرنٹس ہیں وہ ان تمام چیزوں کو جن کو وہ صحیح سمجھتے ہیں، ایتھیکل سمجھتے ہیں، مورل سمجھتے ہیں، ان کو لویبل ایکسپیرینس کے طور پر بچے کے انوائرمنٹ میں کریٹ کر دیتے ہیں۔ اور جب وہ لویبل ایکسپیرینس، فرض کریں، اس کی مثال دیتا ہوں، میں 2 مثالیں دیتا ہوں۔ فرض کریں ہم سب کا یہ خیال ہے کہ ہمارے بچے پڑھتے نہیں ہیں، پڑھنے پر توجہ نہیں دیتے، اور وہ ادھر ادھر ٹائم ضائع کرتے ہیں، موبائل پہ بیٹھے رہتے ہیں۔
اب اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم روز ان کے سامنے تقریر کریں اور روز ان کو نہ یہ بات بتائیں، وعیدیں دیں اور فضائل بتائیں موبائل کے نہ کرنے کے، اور وعیدیں بتائیں موبائل کو استعمال کرنے کی۔ ایک تو طریقہ یہ ہے جو کہ بالکل نہ صرف یہ کہ اس پر عمل نہیں ہوگا، بلکہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا، جتنا ہم کہتے جائیں گے بچے اتنا کرتے جائیں گے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم کتابوں کے پڑھنے کو ایک لویبل ایکسپیرینس کے طور پر بچوں کے ارد گرد کریٹ کر دیں۔ ایک بچہ جو 3 مہینے کا تھا، وہ جب بھی آنکھ کھولتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے والد کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی کتاب پڑی ہوتی ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ گھر کے اندر جو نمایاں جگہ ہے، اس جگہ کے اوپر ایک سکرین لگے ہونے کی بجائے ایک کتابوں کی الماری ہے۔ دادا ابو بھی جب صبح اٹھتے ہیں تو ایک کتاب اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے اس کو چومتے ہیں اور پھر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ دادی اماں بھی ایسا کرتی ہیں۔ امی کے بستر کے پاس بھی ایک ریک پڑا ہوا ہے جس میں کچھ کتابیں پڑی ہوئی ہیں جن کو وہ دیکھتی رہتی ہیں۔ تو اس بچے کو ایکچولی یہ کہنا کہ کتابیں پڑھا کرو، اس کی ایکچولی آپ کو کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ یہ ایک لویبل ایکسپیرینس کے طور پر بچے کی زندگی کے اندر انکلکیٹ ہو جائے گا۔ ہم میں سے ہم سب لوگ چاہیں گے کہ ہمارے بچوں کی بہت اچھی مذہبی تربیت ہو، تو ایسے میں ہم یہ چاہیں گے کہ بچہ نماز پڑھتا ہو، بچہ قرآن پڑھتا ہو۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو حدیثیں سنائیں کہ نماز کا یہ فائدہ ہوتا ہے، نماز نہ پڑھنے کے یہ نقصانات ہوتے ہیں، یہ 5 فائدے ہیں جو نبی کریم سے فرمائے ہیں۔ ایک یہ طریقہ ہے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ بچہ جب آنکھ کھولے، جس کی عمر صرف 2 مہینے ہو، تو وہ یہ دیکھے کہ ایک آواز آتی ہے اور اس آواز کے آتے ہی ہمارے گھر میں ایک ٹوٹل ہلچل مچ جاتی ہے۔ ابا جان، دادا جان، چچا جان اٹھتے ہیں، فٹافٹ باتھ روموں میں چلے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں تو ان کے ہاتھ گیلے ہوتے ہیں اور وہ ٹوپیاں لے کے گھر سے باہر چلے جاتے ہیں۔ اور جو والدہ ہوتی ہیں، ٹی وی چل رہا ہو تو بند کر دیتی ہیں، ریڈیو چل رہا ہو تو اس کی آواز کو آف کر دیتی ہیں، کوئی میوزک چل رہی ہو، اگر ان کا سر ڈھکا ہوا نہیں ہے تو سر پہ دوپٹہ لے لیتی ہیں، اور اس کے تھوڑی دیر بعد وہ بھی باتھ روم میں جا کر اپنے ہاتھ ان کے بھیگے ہوتے ہیں اور وہ پھر ایک کپڑا بچھا کر اور ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ بس یہ بات 5 دفعہ وہ بچہ دیکھے گا تو بچے کے اندر نماز کا پڑھنا ایک لویبل ایکسپیرینس کے طور پہ انکلکیٹ ہو جائے گا، اور بچے کو نماز پڑھنے کے لیے بالکل آپ کو الگ سے کچھ نہیں کہنا پڑے گا، یہ اس کے پارٹ آف نیورون بن جائے گا، اس کا پیٹرن بن جائے گا۔ یہ میں نے 2 مثالیں آپ کو یہ بات عرض کرنے کے لیے کی ہیں کہ پلیز آپ یاد رکھیے کہ 5 سال کی عمر تک بچے کے لیے نصیحتیں کرنا، آرڈر دینا، احکام کے ذریعے سے اس کو کنٹرول کرنا، یہ بالکل ورکیبل طریقہ نہیں ہے بچوں کی تربیت کا۔ بچے صرف لویبل ایکسپیرینس کو دیکھتے ہیں، لہٰذا اگر فرض کریں ماں باپ یہ کہتے ہیں کتنا مزہ آئے گا، آج اتوار کا دن ہے، آج ہم سارے گھر کی صفائی کریں گے، اور سارے لوگ اس کو ایک فن کے طور پر اور ایک گیم کے طور پر صفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کوئی جو ہے وہ الماری صاف کر رہا ہے، کوئی میز کے کپڑے جھاڑ رہا ہے، کوئی کتابوں کو ٹھیک کر رہا ہے، کوئی باتھ روم کو صاف کر رہا ہے، اور سب لوگ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو بچے کے لیے یہ پیٹرن ایک لویبل ایکسپیرینس کے طور پر، یہ بچے کے اندر یہ پیٹرن جو ہے ایک لویبل ایکسپیرینس کے طور پر انکارپوریٹ ہو جائے گا۔ تو پہلی بات یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز آپ یہ یاد رکھیے کہ جو کچھ آپ بچے کو بنانا چاہتے ہیں اس کو ایک لویبل ایکسپیرینس کے طور پر کریٹ کر دیجئے، تو بچے کے اندر وہ تمام چیزیں عادت کے طور پر آنی شروع ہو جائیں گی۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ایک ایکسرسائز وہ لوگ جن کے بچے 7 سال سے کم ہیں وہ ابھی بھی آج بھی کر سکتے ہیں کہ وہ ایک لسٹ بنائیں اور یہ لکھیں کہ وہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں، خوبیاں جو آپ بچے میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ مثلا میں آپ کو ایک ہنٹ دیتا ہوں، آئی ایم شیور کہ آپ چاہیں گے کہ آپ کا بچہ ایماندار ہو، آپ چاہیں گے آپ کا بچہ گفتگو بہت اچھی کرے، آپ یہ چاہیں گے کہ آپ کا بچہ محنتی ہو، آپ کے بچے کی ہیلتھ بہت اچھی ہو، آپ کا بچہ جو ہے موبائل پہ بہت زیادہ ٹائم نہ لگاتا ہو، آپ کے بچے کی ایکیڈیمکس بہت اچھی ہو، آپ کا بچہ جو ہے بہت ہی کہنا مانتا ہو جب آپ اس کو اچھی بات کہیں۔ تو اسی طریقے سے 10-20 جو خوبیاں ہیں وہ تمام ایک کاغذ پہ آپ لکھ لیجئے، اس کے بعد ایک خانہ اور بنا لیجئے اور اپنے آپ کو نمبر دیجئے کہ 10 میں سے آپ کے اس خوبی میں کتنے نمبر ہیں۔ یعنی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ سچ بولتا ہو تو آپ خود اپنے آپ کو نمبر دے دیں کہ میں 10 میں سے میں خود کتنا سچ بولتا ہوں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ایکسرسائز کرے تو آپ خود اپنے آپ کو 10 میں سے نمبر دے دیجئے کہ آپ کا بچہ جو ہے کہ آپ جو ہے خود ایکسرسائز کے سلسلے میں 10 میں سے آپ کے کتنے نمبر ہیں۔ تو اگر آپ کے نمبر جو ہیں وہ 8 سے ایوریج نمبر 8 سے زیادہ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑی اچھی پیرنٹنگ کر رہے ہیں، اور جو باتیں آپ بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں
ان کو سکھانے کے سلسلے میں آپ کو بہت تردد نہیں کرنا پڑے گا. یہ دوسری بات میں نے آپ کو بتائی. میں ریپیٹ کرتا ہوں, پہلا میں نے یہ کہا کہ اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں آپ جس چیز کو بھی ایک لویبل ایکسپیرینس بنا کر کریٹ کریں گے, وہ بچے جو ہیں وہ ویسے کرنا شروع ہو جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو چیزیں بچوں کے اندر انکلکیٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ کو اپنے اندر جائزہ لے کر سیلف ریفلیکشن سے یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ جو میرے اندر وہ خوبیاں کتنی ہیں. اگر ہمارے اندر وہ خوبیاں موجود ہوں گی, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے بچوں کے سینسرز اتنے شارپ ہوتے ہیں کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کو تو وہ خیر دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں, لیکن جو کچھ ہمارے دلوں میں خیال آ رہا ہوتا ہے, ہمارے دلوں میں لوگوں کے بارے میں جو جذبات ہوتے ہیں, ہمارے دلوں میں جو ہمارے لوگوں کے بارے میں وسوسے ہوتے ہیں, وہ وسوسے جو ہیں وہ بھی بچہ ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے, اور ان بچوں کو اپنے وسوسوں کو ریکارڈ کر کے اس کے پیٹرن کا وہ حصہ بن رہے ہوتے ہیں. لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ایماندار ہو, ہمارا بچہ دیانتدار ہو, تو وہ ساری کی ساری خوبیاں ہمارے اندر ایکچولی ایکسپلیسٹ طریقے سے اور امپلیسٹ طریقے سے ہونی چاہیے, جس سے آپ جو بچے کے اندر انکارپوریٹ ہوں گی. یہ دوسری بات میں نے آپ سے عرض کی ہے. تیسری بات جو میں آپ سے بہت ضروری عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, دوسرا میرے دوستو, جو سکرین مجھے نظر آ رہی ہے نا, اس میں جتنے لوگ نظر آ رہے ہیں اس میں سے 6 لوگ موبائل کے اوپر بزی ہیں. اس میں سے 6 لوگ, میں نے کاؤنٹ کیا ہے, 6 لوگ ایکچولی میری بات کو نہیں سن رہے اور وہ موبائل کے اوپر بزی ہیں. تو میں آپ کو میری آج کی گفتگو سے یہ لگا ہوگا کہ میں بہت ایک روڈ آدمی ہوں. جس طریقے سے میں نے گفتگو شروع کی اس پر بھی آپ کو یہ لگا ہوگا. پھر میں نے جب ایک دم یہ کہا کہ اس وقت میں جو کاؤنٹ کر رہا ہوں جو لوگ ہیں, 6 لوگ ایکچولی میری بات نہیں سن رہے اور صرف موبائل دیکھ رہے ہیں, تو میں پھر اگین میں معافی چاہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے کہ اگر آپ کو میری بات روڈ لگے. لیکن آرگنائزر سے یہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کسی کے ٹائم کو بورو کریں تو کم از کم آپ موبائلز کو اتنی دیر کے لیے کسی اور ریسیپشن پہ رکھ دیجئے تاکہ لوگ اس بات کو توجہ کے ساتھ سن سکیں. تو یہ سوری, اور میری بات سے اگر میں روڈ لگ رہا ہوں تو میں معافی چاہتا ہوں کہ میں بہت ہی معذرت خواہ ہوں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے وقت کو قیمتی بنائیں. ٹھیک ہے. تیسری بات میں جو آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز آپ یاد رکھیے کہ 6 سال سے کم عمر کا جو بچہ ہے, 5 سال سے کم عمر کا, اس بچے کے اندر کوئی میکینزم ایسی نہیں ہوتی جس کے ذریعے سے وہ سٹریس کو ہینڈل کر سکے. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, اسپیشلی اپنی ان دوستوں کے لیے جو ایکچولی موبائل سے میں بزی تھے اور میری بات نہیں سن رہے تھے, میں چاہتا ہوں کہ وہ مس آؤٹ نہ ہو. میں دوبارہ سے ذرا ریپیٹ کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ تھی کہ 5 سال سے کم عمر کا جو بچہ ہے, وہ بچہ صرف اس وقت سیکھتا ہے جب لویبل ایکسپیرینس اس کے گرد کریٹ کیا جائے. لہٰذا جس چیز کو ہم لویبل کہتے ہیں, جس چیز کو ہم صحیح کہتے ہیں, اس کو لویبل ایکسپیرینس کے طور پر انوائرمنٹ میں کریٹ کر دیجئے. دوسری بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جو خوبی آپ کے اندر نہیں ہے وہ آپ کے بچے اندر ڈیولپ نہیں ہو سکتی. جو خوبی آپ کے اندر نہیں ہے وہ نہیں ڈیولپ ہو سکتی. اور آپ اگر یہ چاہیں گے کہ میں اس بات کو چھپا لوں اور کسی طریقے سے بچے کو پتہ نہ لگنے دوں, تو یہ ہماری بہت غلط فہمی ہے. ہم جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں بچے کو پتا. ہم سب ایڈلٹ بیٹھے ہیں. 1 ہفتہ پہلے ایک بچہ میرے پاس آیا جس کے والدین نے اس کو ایک غیر اخلاقی حرکت میں پکڑ لیا اور وہ بہت پریشان ہو کے آئے کہ ہمارا بچہ تو یہ کر رہا ہے, ہمیں ڈر ہے کہ یہ سبسٹنس ایبیوز میں بھی ہوگا. تو وہ جب بچہ آیا تو میں اسے بات کرنے لگا, تو اس نے کہا کہ آپ میرے ابو امی کو باہر بھیجیں تو میں آپ کو بتاؤں گا. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ ذرا باہر تشریف لے جائیے, میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. جب میں نے ان کو باہر جانے کے لیے کہا, اس بچے نے کہا, انکل آپ میرے دادا ابو کی طرح ہیں, میرے ابو ساری رات لڑکیوں کے ساتھ موبائل پہ باتیں کرتے رہتے ہیں اور مجھے اس بات پر روک رہے ہیں کہ میں بد اخلاقی کی حرکت کر رہا ہوں. میں اتنا حیران ہوا کہ ایک 8 سال کا بچہ جو ہے اس نے یہ بات سینس کی کہ اس کا باپ جو ہے وہ ایک بد اخلاقی میں مبتلا ہے. تو لہٰذا ہم والدین کو یہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے میں جو کچھ کر رہا ہوں میرے اولاد کو پتہ نہیں چل رہا ہوگا. اگر ہمارے گھر کے اندر لقمہ حرام آ رہا ہے ہمارے بچوں کو پتہ ہوتا ہے. اگر ہماری اولاد کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں تو اس بچے کو پتہ ہو رہا ہوتا ہے, اور اس میں ہم irreversible loss اپنے بچوں کے مینٹل پیٹرن کو کر دیتے ہیں. تو دوسری بات میں نے یہ عرض کی ہے کہ اگر ہم ایک اچھی جنریشن کو لے کے آنا چاہتے ہیں, ہمیں اپنے کردار کے اوپر عمل کرنا چاہیے, اپنے کردار پر محنت کرنی چاہیے. یہ باتیں میں آپ کو سائنٹیفکلی پروو کر سکتا ہوں, مگر یہ جو میں نے حلال حرام والی بات کی ہے
یہ شاید میں سائنٹیفکلی پروو نہیں کر سکتا، لیکن اس بات کا بہت زیادہ اسپرچول ایویڈنس ہے۔ بانو قدسیہ نے اپنی کتاب میں اس کے ناول راجہ گدھ کے اندر اس کے اوپر تفصیل سے بحث کی ہے کہ جو رزق حرام ہے، کہ دیکھیں سائنٹیفکلی تو ہم کہیں گے ایک ہی طرح کی روٹی ہے، حلال و حرام ہو، لیکن دیر از اے لاٹ آف اسپرچول ایویڈنس کہ اگر ہماری زندگی حرام کے اوپر پل رہی ہوگی اور لقمہ حرام ہمارے منہ میں جا رہا ہوگا تو ہماری اولاد کی تربیت ناممکن ہے کہ وہ حلال کے پیٹرن پر ہو، اور وہ کہیں نہ کہوں اگر ہماری اولاد میں نظر نہیں آ رہی ہوگی تو ہماری اگلی نسلوں کے اندر وہ آنے والی ہوگی۔ یہ میں نے آپ کو دوسری بات کی ہے۔ اور تیسری بات میں نے آپ کو یہ کی ہے کہ جو ہمارا بچہ ہے نا، 6 سال سے کم عمر کے بچے کے اندر سٹریس کو ہینڈل کرنے کی کوئی ایبلٹی نہیں ہوتی، سٹریس کو وہ ہینڈل نہیں کر سکتا۔ اگر ہم اس کے اوپر انڈیو سٹریس ڈالیں گے، خاص طور پر اس کی ایکیڈیمکس کے اوپر سٹریس ایکیڈیمکس کا، تمہارے نمبر کیوں نہیں آئے، تمہارا یہ نہیں ہوا، تم سیدھے کیوں نہیں بیٹھتے، تم یوں کیوں کر رہے ہو، تم کپڑے پر نہیں، 7 سال سے کم عمر کے بچے کے اوپر سٹریس کو ہینڈل کرنے کی کوئی ایبلٹی نہیں ہوتی۔ جب ہم آپ کہیں گے کہ اگر پھر بچہ غلط کرتا جا رہا ہے تو اس کو ہم کیا کریں؟ جب بچہ غلط کرتا جا رہا ہے اس کے ساتھ نیگوشیٹ کریں، اس کے ساتھ بیٹھ کر پولائٹلی اس کے ساتھ ڈسکس کریں، اس کے ساتھ پولائٹلی بیٹھ کر ڈسکس کریں کہ آخر وہ کیا وجوہات ہیں جن وجوہات کی وجہ سے آپ کو ایسا کرنا پڑا، بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ ہم ایڈلٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ اگر ہم بچوں کو سنب کر کے سختی سے ابا ہڈ اور امی ہڈ کو یوز کرتے ہوئے بچے کے اوپر اس اتھارٹی کی بنیاد پر سختی کریں گے، اس کا صرف ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ بچے کے اندر ایک دماغ میں سینٹر ڈیولپ ہو جاتا ہے جس کو جھوٹ کا سینٹر کہتے ہیں۔ وہ پھر جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے جب اس کے اوپر انڈیو سٹریس ہوتا ہے۔ آئی وش کہ ہم فردر کنٹینیو کر سکتے اور میں اس کو تفصیل سے اور کر سکتا، مگر ٹائم کے کنسٹرین کی وجہ سے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ اس دوران میں نے 2-3 باتیں بہت ہی سخت سی کی ہیں جس کے لیے میں بہت ہی معافی چاہتا ہوں آپ سے، اور میں چونکہ آپ سے عمر میں بڑا ہوں اور عمر مجھے لگ رہا ہے سب کو دیکھ کر کہ میری سفید داڑھی ہے، سفید بال ہیں، میں عمر میں بڑا ہوں، تو تھوڑی سی اتھارٹی نا گرے ہیئر انسان کو دے دیتا ہے۔ حالانکہ پہلے پیدا ہو جانا کوئی پریولیج کی بات نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی چلیں بڑھاپا جو ہے نا، عمر کا زیادہ ہونا، یہ اس کو پریولیج دے دیتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ دست بدستہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز، آپ کی بہت بڑی آرگنائزیشن ہے، اس میں پلیز آپ ٹائم کا خیال رکھیے۔ اگر آپ کسی کو 8 بجے کا ٹائم دیں تو اس کو 8 بجے ہی شروع کیجئے۔ دوسرا، میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی ایکٹیویٹی میں موبائلز وغیرہ کو آپ پلیز بین کر دیجئے، یا کم از کم جو اگر آن لائن اسپیکر ہے اس کے سامنے وہ سکرین مت دکھائیے جس میں اس کو آڈینس نظر آ رہے ہوں۔ تو میری ان باتوں سے اگر آپ کو کوئی برا لگا ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، مگر میں نے بہت ہی دل کے خلوص سے یہ بات آپ سے عرض کی ہے۔ بہت بہت شکریہ فار ہیونگ می، لسننگ ٹو می۔ پلیز میرے لیے دعا کیجئے گا۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کا مستقبل میرے اور آپ کے کردار کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے۔ اس وقت ہم پاکستان میں رہنے والے سارے لوگ لیکوڈ سٹیٹ کے اندر ہیں۔ لیکوڈ سٹیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر ہم آج بدل جائیں گے تو یہ لیکوڈ سٹیٹ فریز ہو جائے گی کسی اچھی جگہ پر، اگر ہم آج نہیں بدلیں گے تو یہ بھاپ بن کے ایوپریٹ ہو جائے گی۔ اس میں اور آپ اور خاص طور پر ہم سب لوگ جو سرکاری اداروں سے کام کرتے ہیں، ان کی زندگی کے اندر ایک ڈیڈیکیشن، ایمانداری، حلال اور حرام کا صحیح کانسیپٹ، وقت کا صحیح کانسیپٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ دنیا میں جتنی قومیں ترقی کرتی ہیں ان کے نزدیک یہی ایتھکس اور یہی مینرزم ہوتے ہیں جن کی بنیاد کے اوپر وہ ترقی کرتے ہیں۔ میں آپ سے دست بدستہ آپ کے بڑے بھائی ہونے کی حیثیت سے، آپ میں سے اکثر کے والدین والد کی جگہ پر ہونے سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کی جو بھی حیثیت ہے، آپ کا جو بھی سٹیٹس ہے، پلیز اس بات کا عہد کیجئے کہ میں اپنے سٹیٹس پر، اپنی کرسی پر بیٹھ کر، میرے ہاتھ سے، میرے قلم سے ایک پیسے کا حرام رزق نہ میرے منہ میں جائے گا نہ کسی اور کے منہ میں جائے گا۔ میں اگر فرض کرے مجھے اس میں تنگی میں بھی گزارا کرنا پڑا تو میں اس کا بدلہ اللہ سے قیامت میں لے لوں گا، اللہ مجھے اس کا قیامت میں بدلہ دے گا۔ میں آپ سے دست بدستہ گزارش کرتا ہوں کہ ایکچولی ہم سارے بلیم کرتے ہیں فلاں خراب ہے، فلاں خراب ہے، لیکن ایکچولی دنیا میں صرف ایک آدمی خراب ہے جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ خراب ہے، اور اس بندے کا نام جاوید اقبال ہے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے میری بات کو محبت سے سنا۔